ہے۔ اگر ہم اعتکاف کی حکمت کی بات کریں تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ محترم بھائی محمد ضیاء اللہ نقشبندی صاحب، میں اس کے جواب دینے سے پہلے مخدوم علامہ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب جنہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت مجیدہ پڑھ کر تمام کائنات کو متوجہ کروایا کہ اللہ رب العزت اپنے ابراہیم خلیل سے اور اپنے اسماعیل سے فرما رہا وَإِن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے میرے خلیل، اے میرے ذبیح، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ چار چیزیں آیت میں آ رہی ہیں۔ پہلا طواف آ رہا ہے، پھر اعتکاف آ رہا ہے۔ اعتکاف جس طرح کہ اس کا فلسفہ و حکمت کیا ہے، یہاں پر میں اس کی وضاحت کے لیے پھر ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ نحل کے الفاظ ہیں اور ذات خدا ارشاد فرما رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا ابراہیم کانا امتن، تحقیق میرا ابراہیم ایک پوری کی پوری امت تھا۔ امت قوم واحد جمع کا صیغہ ہے، لیکن رب العزت جناب ابراہیم کو اس کی فرما رہا ہے کہ یہ اکیلا ہے، لیکن میرے نزدیک ایک قوم ہے، ایک امت ہے۔ کیوں؟ قانتا للہ حنیفا، صحیح، یہ ہر وقت اس کا لو، اس کا رجحان، اس کے تن، اس کے من، اس کے ذہن میں، اس کی فکر میں، حتیٰ کہ جب بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے تو اس وقت بھی میرے ساتھ یہ ملا ہوا ہے۔ اس کی توجہ، اس کا خیال چھری کی طرف نہیں، بیٹے کی محبت کی طرف نہیں، میں اللہ کی رضا کی طرف ہے۔ صحیح۔ اب اسی سے ایک چیز ملتی ہے، اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر کیا آپ اعتکاف کیا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر ٹیلی فون دیکھتے رہیں، فیس بک دیکھتے ہیں؟ نہیں، اللہ سے رجوع رکھنا، اللہ سے جڑے رکھنا، اپنے دنیا سے کٹ جانا، ہر ایک سے بچھڑ جانا، صحیح، ہر ایک کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر ہم کعبہ میں نہیں جا سکتے۔ افضل الجگہ تو وہی ہے، لیکن جہاں جامع مسجد ہے وہاں ہم آ جائیں اور کہ میرے اللہ، میں نے تیری مخلوق کو چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آ گیا ہوں۔ ناظرین